روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ بس جاتے جاتے ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہر خطبے کے آغاز میں جو نکاح کا خطبہ ہے، قاضی نکاح یہ آیت پڑھتا ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ دوسری آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں پہلے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، ڈر خوف، آدمی ہر گناہ سے بچے گا، ہر گناہ سے۔ اور تنہائی اگر کوئی چیز آباد کرا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت۔ آج ہمارے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں جو ایک سچے مومن کے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہو نا تو منہ کے گٹکا بھی ہم تھوکتے نہیں ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تو ہم کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرتا۔ سوچیں نا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت غیرت والا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت۔ جو نوجوان زنا کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اور پھر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے ہر غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جتنے قطرے ہوں گے اتنے سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور جتنے قطرے گرتے ہیں زنا کے غسل کے بعد، اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے شیاطین قیامت تک پاپ کریں گے اور ان سب کے پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہو۔ اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جائز ملاقات بیوی سے کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جتنے قطرے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک وہ جتنی عبادت کریں گے اس سب کا صلہ اس کو ملے گا جس کے غسل کی قطرے کی تعداد کے برابر وہ فرشتے پیدا ہوئے۔ بہت سستا سودا ہے، اس لیے نکاح کرو۔ اور نکاح کی ضرورت ہے، میں اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہوئے کہوں، نکاح کی اگر ضرورت ہے، گھٹ گھٹ کے نہیں رہنا گھر میں، اپنے ماں باپ کے کان میں کہہ دینا میری شادی کر دو، یہ کوئی بری بات نہیں۔ چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے، بھابھیوں سے کہلوا دو، بھائیوں سے کہلوا دو، دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو، یہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی اگر کوئی نوجوان کہتے میری شادی کر دو، تو عورتیں باتیں کرتی اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی، اتنا بدبخت نکلا، اتنا مجرم نکلا، اتنا گندا نکلا، کہہ رہا میری شادی کا۔ یہ کیا ثواب کم ہے کہ جتنا ہے کسی مذہب میں کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اپنے مذہب کا حسن بیان کر رہا ہوں۔ جس مذہب میں غسل کرنے پر بھی شادی کے بعد یہ ثواب ہو، آپ بتائیں نا، ہے کہیں فرشتوں کی اتنی تعداد پہ پیدائش ہو رہی ہو، عبادت کر کے ان کا اجر ہمیں مل رہا ہو، تو کوئی بیوقوف ہے، کوئی نادان ہے خود کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کے اڈے پہ جائے گا؟ یہ فضیلتیں اسی لیے بیان ہوئی کہ جرائم پر روک لگے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اور جگہ یہ ہے کہ جو دھارمکتا یہ ہے، بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میرے نبی نے تو سنت بنا دیا، اپنی سواری پر اپنی ازواج پاک کو کیسے ایک کبھی پڑھی۔ اچھا جب کبھی یہ بیان کرو نا، لوگ کہتے ایسا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، تو تو نے نہیں بیان کرو نا، لوگ کہتے ایسا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، تو تو نے نہیں سنا، تو اس کا مطلب کیا ہے ہی نہیں۔ آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ جگی ہوئی